الحمد للہ الذی ذی العزت والعلا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدی منبع الجود والعطا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کے لیے، درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم آقا کل ختم رسول دانائے سبل احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد، اسلام فطرت کے عین مطابق دین ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اخلاق عالیہ کی تکمیل کرنے کے لیے دنیا میں آیا۔ جتنے اخلاق ہو سکتے تھے، جتنی خوبصورتیاں ہو سکتی تھیں، جتنی اللہ کو محبوب تھیں، وہ ساری میرے نبی کریم نے بیان فرمائی، ساری رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کر دی ہیں، جتنی خوبصورتیاں ہو سکتی تھیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے بائی نیچر ہی کچھ پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں، اور قرآن مجید نے جو ارشاد فرمایا نا کہ کچھ لوگ نفس کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں، تو وہ بلا وجہ بھی بہت ساری باتیں کرتے ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ عورت کو حقوق دلانے کے لیے بہت سارے لوگ بہت ساری غلط باتیں کرتے ہیں۔ جو لوگ یہاں سے کسی کو لے جاتے تھے نا دبئی، دھوکہ دے کے اور لے جاتے تھے یورپ میں، عرب ممالک میں دھوکہ دے کے لے جاتے تھے، تو وہ بھی کوئی خواب ہی تو دکھاتے تھے کہ اتنے لاکھ تنخواہ ہوگی، اتنا کچھ ہوگا۔ وہاں جا کے پتہ چلتا تھا کہ جیب سے بھی دینے پڑیں گے کچھ۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ سارے خوبصورتی کے نام پر ہی دھوکہ دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو آدمی کسی کو لالچ دیتا ہے تو کسی کو لوٹنے کے لیے اسے لالچ دینا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ لوگ پہلے لالچ دیتے ہیں پھر لوٹتے ہیں، پہلے مکمل لالچ دیتے ہیں، یہ چیز مل جائے گی، یہ چیز مل جائے گی۔ لوگ مکمل لالچ دیتے ہیں، اس کے بعد پھر لوٹتے ہیں۔ اور اگر لالچ نہ دیں تو کوئی آدمی قابو آئے گا؟ لوگ لوٹتے ہیں لالچ دے کر۔ اچھا، اب وہ جو جس کو لالچ دیا جا رہا ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں نہیں تمہیں نہیں پتا، وہ اس وقت ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے اتنی خوبصورت باتیں کر رہا ہے، اتنی اچھے پیغام دے رہا ہے، تم میرے دشمن ہو، تم مجھے منع کر رہے ہو۔ ہوش تب آتی ہے کہ جب سب کچھ لٹ جاتا ہے۔ عورت کو ویسے بھی قابو کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیٹیاں نازک شیشیاں ہوتی ہیں، ان کو تو ذرا سی چوٹ لگے تو ٹوٹ جاتی ہیں۔ دیکھیں کتنا بڑا جملہ کہا بریلی کے امام، نازک شیشیاں ہیں۔ ذرا کوئی آدمی گمراہ کرتا ہے، ذرا خراب کرتا ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ جو بچیوں کو بچے مس گائیڈ کرتے ہیں، انہیں بڑے بڑے خواب دکھاتے ہیں، وہ بیچاری ماں باپ کو چھوڑ کے، بہن بھائی کو چھوڑ کے اس کے ساتھ شادی کرتی ہے، پھر جو اس کا بعد میں حشر ہوتا ہے، آپ ادلیاں نو سردار پہن تکے تے شرما والیاں نو جھوٹے ڈولیاں دے۔ پھر وہ بیچاری ماں باپ رکھتے نہیں، وہ ظلم کرتا ہے تو کتنی بڑی تکلیف میں وہ بچی آ جاتی۔
نازک شیشی ہوتی ہے نا تو ٹوٹ جاتی. یہی حال اب جدید خواتین اور یہ جو کچھ اینکر پرسن ہیں، یہ اصل میں نا یہ آپ کو سیاست سکھاتے ہیں، لیکن یہ مادر پیدر آزاد لوگ ہیں، بالکل آزاد. یہ تو علماء شور نہ کریں، بات نہ کریں، گفتگو نہ کریں، مشائخ بات نہ کریں، اور یہ جو کچھ سنجیدہ اور دینی طبقہ ہے یہ کچھ شور نہ کرے، یہ تو روڈوں پہ ننگے ہو کے آ جائیں معاذ اللہ. خوفناک نظریہ رکھتے ہیں یہ لوگ. عورت کو کہتے ہیں تیرے حقوق ہم تجھے لے کے دیں گے. مثلاً وہ کون سا حق ہے جو تم نے لے کے دینا ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیٹی بھی بنایا ہے، اس کو بہن بھی بنایا ہے، اس کو ماں بھی بنایا ہے، اسے بیوی کا عالی شان رتبہ بھی عطا فرمایا ہے. اور چونکہ بیٹی کا بھی حق بڑا بیان کیا جاتا ہے، بہن کا بھی، ماں کا بھی. اور بیوی کے معاملے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے، شاید مسئلہ خراب ہو جائے. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیوی کے بارے میں پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا جب تم نکاح کر لیتے ہو تو اپنا ایمان محفوظ کر لیتے ہو. اب میں اس کی شرح نہیں کرتا، اب خود کر لیجئے گا کہ وہ ایک ایسی شخصیت ہوتی ہے کہ جس کی موجودگی میں آپ کا ایمان محفوظ ہے. اب میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑی بات کوئی اور ہو سکتی ہے، جس کی موجودگی میں آپ کا ایمان. اور بھئی یہ حدیث پاک عرض کر رہا ہوں، نکاح جب کوئی کر لے تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ کا ایمان محفوظ ہے اس کی موجودگی میں. تو اس سے زیادہ بھی، یعنی ایمان سب سے قیمتی چیز ہے نا، تو اس کے محفوظ ہونے کی وجہ حضور نے نکاح بیان کر دی. اب میرا خیال ہے بی بی اگر کوئی اس سے بڑا حقوق مانگے گی تو بیوقوفی کرے گی. اتنا بڑا درجہ نبی کریم نے اسے عطا کر دیا، اتنا بڑا مقام دے دیا کہ تو خامند کے ایمان کے محفوظ ہونے کا ذریعہ بن گئی ہے. عورت کو جو حقوق رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمائے، نبی پاک نے جو حقوق دیے. دیکھیں نا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ بیمار تھی، تو جلدی جلدی سے وہ آئے. تو جب بہت جلدی ہو، سفر بڑا شدید تھا، تو آپ نے جلدی سے نماز ادا کی، جلدی سے چلے. آپ کے خادم کہنے لگے حضور خیریت ہے؟ فرمایا میری بیوی بیمار ہے. تو اس نے عرض کی حضور آپ کی اہلیہ بیمار ہے. تو آپ نے نماز بھی جلدی سے پڑھی، سفر بھی جلدی جلدی کیا. تو فرمانے لگے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مدینے والے رسول نے سکھائی. آپ اس کیفیات کو سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا. اور پھر ایک اور بہت بڑی بات، یہ فضیلت کسی اور کو نہیں دی. جو عورت کو حضور نے فضیلت دی، یہ فضیلت کسی اور کو نہیں دی. کبھی حضور نے فرمایا کہ تمہارا ابا تمہارے ساتھ بہت سخت رویہ کرے تو تم نے اس کو اس سختی پر داد دینی ہے. فرمایا چلو اگر وہ زیادتی بھی کرے تو تم نے اس کے ساتھ سلوک اچھا ہی کرنا ہے. لیکن آپ ایک بات کو سمجھے نا کہ بچے کے بارے میں، بیٹے کے بارے میں، بیٹی کے بارے میں فرمایا 10 سال کے ہو کے نماز نہ پڑھیں تو سختی کرو، تمہارا ڈنڈا بھی لٹکنا چاہیے. بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے لوگوں کے لیے سختی کا حکم دیا، لیکن عورت کے لیے حضور نے جو جملے کہے، اصل میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بات ہے، مشہور ہو گئی ہے روایت حدیث، تو بس اس کے پس منظر پر اور جملوں کے حسن پر شاید معاذ اللہ غور کرنے کی ضرورت نہیں. ذرا اس لفظ کی تاثیر پر غور کریں. حضور نے فرمایا عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، یہ ٹیڑھی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی. تو حضور پھر ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا جیسی ہے تم اسی کے ساتھ نبھا کرو. آپ سمجھیں کہ اتنا محفوظ حضور نے درجہ دے دیا بی بی کو، اتنا محفوظ کہ فرمایا غلطی بھی ہو تو میرے غلاموں تم اس کے ساتھ نبھا کرو، گزارا کر لو. کو کیا اور حق چاہیے عورت کو، جس کو اس کی غلطیوں سمیت نبی پاک نے قبول کرنے کا حکم دے دی کہ اس کی کمزوریوں سمیت قبول کر لو. اب اس کو اور کیا، کوئی کمزوریوں سمیت قبول کرتا ہے؟ کبھی آپ دکان پہ بیٹھے ہو تو آپ کہیں بھی اس میں یہ بھی غلطی، میرے مال میں یہ بھی کمزوری ہے، یہ بھی کمزوری ہے، یہ بھی کمزوری ہے، تو کر لے قبول. کرتا ہے کوئی؟ کوئی شخص ایسا ہو جو کسی چیز کی کمزوریاں بیان کر کے کہ اسے قبول کرو؟ پر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا ہمیں سبق دیا، حضور نے ہمیں درس دیا، نبی پاک نے ہمیں پیغام دیا. فرمایا یہ ٹیڑھی ہے، سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو بیچاری ٹوٹ جائے گی، تو اس کے ساتھ نبھا کر جاؤ. آپ میری بات کو سمجھیے گا. چلیں میں اس پر ایک اور بخاری مسلم کی حدیث پڑھتا ہوں.
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو درداء کے درمیان بھائی چارہ تھا۔